عمر کی قید علم دین سیکھنے میں نہیں. اطلبوا العلم فی المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک. کوئی عمر قید نہیں ہے. علم دین حاصل کرو، اس میں کوئی عمر کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے جہاں تک ہو سکے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کیجیے. اس لیے یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قسم خدا کی وہ جملہ ذہن میں آتا ہے جب کبھی علامہ نظمی ماروردی نے کہا تھا کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. قرآن کی تلاوت کو عام کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، خود بھی قرآن پڑھیے. یہ مت بھولیے کہ ہم کیسے پڑھ سکیں گے. حافظ سرفراز صاحب کے گھر چلے جائیے، آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے میں قرآن پاک پڑھوائیں. اچھے حافظ قرآن ہیں، اچھے مدرس ہیں، الحمدللہ. تلاوت کرنے کا جذبہ دل میں حاصل کیجیے. ہما شما تو چھوڑ دیجیے نا، تاریخ یاد کیجیے. گھر سے چلے ننگی تلوار لے کر راستے میں ایک صحابی سے کہاں جا رہا ہوں بانی اسلام کو تہہ تیک کر دوں گا. نعوذ باللہ. کہا گا اس بعد میں بات کرنا نا، مختصر بتا دوں، پہلے اپنے بہن کی خبر لے لوں نا، اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے. اچھا بہن کے گھر آئے. جب آئے تو کیا دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. جیجا جس کو کہتے ہیں آپ کے در یہاں کے بھاشا میں، جیجا جی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. آواز سنی. ایک صحابی رسول تھے، ایک کونے میں چلے گئے. عمر آ گئے. کیا ہوگا؟ کہا اے بہن یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، بہت لہو لہان کر دیا. جیجا جی کو بھی بہت مارا. لیکن بہن نے تڑپتے ہوئے ارمان کے ساتھ کہا اے میرے بھائی عمر سن، جس ماں کا تم نے دودھ پیا اسی ماں کا ہم نے بھی دودھ پیا. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے. ہم قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے. دل میں خیال آیا کہ معاملہ کیا ہے. اتنے مار کھانے کے باوجود قرآن پڑھنے کا جذبہ اس کے دل میں سرد نہیں ہوتا. کہا کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے تھی ذرا ہمیں بھی دکھاؤ. خبردار یہ عام طور پر دنیاوی کتاب نہیں، اس کا نام قرآن مجید ہے. اس کا نام قرآن پاک ہے. کیا کرنا ہوگا؟ پہلے طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگانا. طہارت حاصل کی حضرت عمر نے، قرآن پاک کو پڑھتے گئے، دل منور ہوتا گیا. کہا کہ اے بہن، اے میرے جیجا، جس قرآن کو تم نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا، دل بہت خوش ہوا. اب ذرا اس ذات کی طرف ہمیں لے چلو جس پر یہ قرآن نازل ہوا. ہمیں اس ذات کی بارگاہ میں پہنچا دو جس ذات پر یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دار ارقم ہے، وہاں پر صحابہ کرام کا اجتماع ہے. کسی نے کہا حضور عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی تلوار لیے عمر آ رہے ہیں. صحابہ کرام جوش انتقام میں ہیں. اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو اچھا جواب دیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے گردن کو سر سے تن سے جدا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو، آنے دو، کسی طرح کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بات پرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. حضور کے رخ زیبا پر عمر کی نگاہ ٹک جاتی ہے. حضور کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں، چہرے منور کی زیارت کر رہے ہیں. عالم یہ ہے دیکھتے دیکھتے حضرت عمر میرے آقا کے قدم مبارک پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور تڑپ کر ارمان کے ساتھ یہی مزاج دیتے ہیں. یا رسول اللہ کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. یا رسول اللہ
آپ کے رخ زیبا کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اب دیر نہ کریں، عمر کو بھی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی کا ہمیں شرف عطا فرما دیں۔ یہ قرآن پڑھنے کا اعجاز تھا کہ قرآن پڑھا، صاحب قرآن کی طرف دل مائل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جتنا آپ زیادہ قرآن کی تلاوت کرو گے، محبت رسول دل میں اتنی زیادہ پیدا ہوگی، عشق رسول اتنا زیادہ دل میں پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی آج کچھ لوگ قرآن کو پر بینڈ لگانے کچھ نعوذ باللہ طرح طرح کی حرکت، کبھی چیر کر پھاڑا جا، کیا بھائی پریس کو بھی جلا دیا جا رہا، نہیں قرآن نہیں چھپے، قرآن نہیں چھپنے دیں گے۔ میں جب بچپنے میں طالب علم کے دور میں قریب 20-25 سال ہو گیا، کلکتہ میں ایک بینڈ لگانے کے لیے داخل ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، قرآن فرشتوں کا ہوا دیتا ہے، آپس میں فساد کراتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا قرآن پر پابندی لگنی چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ ہماری جماعت کے علماء یکجا ہوئے اور کہا کہ سنو، قرآن پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچنے والوں، قرآن پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ قرآن پر اگر تم پابندی لگانا چاہتے ہو لگاؤ، دیکھیں کتنا لگانا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پریس میں جو چھپتا ہے اسی کا نام قرآن ہے؟ پریس میں چھپ کر کے جو باہر آتا ہے اسی کتاب کا نام قرآن ہے۔ ارے دنیا سے پریس کو خاکستر کر دو گے، خاک میں ملا دو گے، یہ سمجھو گے کہ قرآن مٹ گیا۔ لیکن سنو، ارے اللہ کے فضل سے ہم 10-12 سال کے بچے کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، وہ پورا قرآن تمہیں زبانی سنا کر کے بتا دے گا کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرا رب ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، جب خدا حفاظت کرتا ہے۔ ارے جب کربلا ہوتے ہوئے قرآن ہمارے سامنے میں آ گیا، کوئی مائی کا لال دنیا کی ساری طاقت اکٹھی کر دے، قرآن نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے۔ اور اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے ان بندوں کا انتخاب بھی کر دیا ہے کہ جہاں حفظ نہیں کرنے والے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھو، کچھ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو حافظ قرآن کو سامنے میں لے آؤ، یہ بتا دیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، ایک حافظ قرآن بتاتا نظر آئے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رحیم الدین سلمہ کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ اللہ کا فضل ہوا، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا۔ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے رب قدیر کی، کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے نا۔ اب دعا کرنے کے تا زندگی اس کے سینے میں قرآن محفوظ رہے۔ حافظ قرآن بن جانا آسان ہے، یاد رکھے گا جو، لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ سوچے تو مشکل نہیں ہے، مشکل کیا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے، پڑھتے رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزیزم کو بھی ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت، اور جتنے بھی ہماری جماعت کے حفاظ کرام ہیں سب کو دل جمی کے ساتھ روزانہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بدل دو وقت کو پروانوں اب خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے، وما علینا الا۔ 2-3 شعر آپ کے ساتھ